بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ یہ تو بھائی کو بھائی کا غم نہیں، سگے بھائی کو بھائی کا غم نہیں، الٹا دست و گریباں ہیں، تو میرا کھا گیا تو میرا کھا گیا۔ میرے نبی نے ایک کالے گورے جوڑے، عرب عجم جوڑے، مرد عورت جوڑے، چھوٹے بڑے جوڑے، امیر غریب جوڑے، سردار اور رعایا جوڑے، اور ان کو اپنی محبت کے خوبصورت سیمنٹ سے ایک امت بنایا، ایک گھر بنایا، اور یہ اپنے ہی ہاتھوں سے ٹوٹ گیا، ہمیں غیروں نے نہیں توڑا۔ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو اوروں پر الزام دھرتی ہیں۔ جس قوم میں ظلم ہو اس کو کسی سازش سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، جس قوم میں جھوٹ ہو انہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، جس قوم میں دھوکہ ہو اسے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میرے دیس کی تجارت میں دھوکہ ہے، میرے دیس کی عدالت میں ظلم ہے، میرا طاقتور ظالم ہے، میرا غریب بھی ظالم ہے، میں طاقتور کو گلہ نہیں دیتا ہوں۔ میرے دیس کے گھر گھر میں جھوٹ ہے، ہمیں کسی بھی سازش کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کشتی ڈبو دی ہے، اپنے ہاتھوں سے بادبان چوک کر دیے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کے پھٹے اکھیڑ دیے ہیں۔ یہ کسی سازش کا شکار نہیں ہے، اپنی بد اخلاقی کا شکار ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرا اللہ اس روزے سے ایک ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہم اوروں کا غم اٹھانے والے بنے، اوروں کا دکھ سہنے والے بنے، اوروں کے لیے درد مند ہونے والے بنے۔ میرے نبی نے کس طرح اس محبت کو بانٹا، اور کس طرح ایک امت کو بنایا، اور کس طرح ہر روپ میں محبت کو تقسیم کیا۔ اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کے ساتھ سنو، غیروں کے ساتھ۔ آپ ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار اوپر لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر نے آ کر آپ کی تلوار اٹھائی اور یہاں ماری، یہاں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تو یوں کہنے لگا کون بچائے گا اب تجھے؟ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا اللہ بچائے گا، تو اس کے ہاتھ کانپے اور تلوار گر گئی۔ آپ نے تلوار اٹھا لی، یوں سیدھی کی، کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو آپ ہی بچاؤ گے۔ اس کو اللہ کو جانتا ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہ جاؤ معاف۔ جنگ خندق ہوئی، کتنی خوفناک جنگ ہوئی کہ آنکھیں پھٹ گئیں صحابہ کی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ اس کے فوراً بعد مکے میں قحط آ گیا، قحط۔ تو آپ نے 300 دینار ابو سفیان کو بھجوائے جو جنگ خندق کا سالار تھا، کہ ابو سفیان مکے میں قحط ہے، میری قوم کو کھلا دے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا قربان جاؤں اے محمد تیرے اخلاق پر، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلانے کے پیچھے پھر رہا ہے۔ آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور 18 برس ابو سفیان نے ہر قدم پہ آخری حد تک جانے کی کوشش کی ہے، اور آپ اعلان فرماتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ 18 برس جنہوں نے انتہا کر دی ہے وہ حرم میں کھڑے ہیں، آپ بیت اللہ کے دروازے کو یوں پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، چوکھٹوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، میں اب کیا کروں گا؟ جی آپ سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، سہیل بن عمرو بولے۔ آپ نے کہا اچھا، جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا میں بھی یہی کرتا ہوں، جاؤ میں نے معاف کیا۔ ہاں، تثریب بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ تثریب کا مطلب ہے کہ آپ پر الزام ہی کوئی نہیں تو سزا کیا دو۔ اللہ اکبر، آپ پر تو کوئی الزام ہی نہیں، میں سزا کیا دوں، جاؤ موج کرو۔ عثمان بن ابی طلحہ جن کے ہاتھ میں چابی تھی بیت اللہ کی، آج بھی ان کی نسل میں، ایک دن آپ نے کہا بھائی عثمان دروازہ کھول دو، میں بیت اللہ میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ، تیرے لیے دروازہ کھولو گا؟ تو آپ نے فرمایا پھر وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ کہ قریش وہ دن کبھی نہیں دیکھیں گے کہ تیرے پاس چابی ہو۔ مکہ فتح ہو گیا، عثمان بن ابی طلحہ چھپ گئے، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا اسے ڈھونڈ کے لا، وہ چابی لے گیا۔ عثمان بن ابی طلحہ کو حضرت علی نے جا کر ڈھونڈا،
چابی اس سے قبضے میں کی اور اس کو کھینچ کے لائے اللہ کے نبی کے سامنے. آپ کے ہاتھ میں ایسے چابی، یوں سمجھ، ایسے چابی آپ کے ہاتھ، اور عثمان ایسے کھڑے. آپ نے کہا عثمان، وہ اوپر ہی نہیں دیکھ رہے. عثمان یہ کیا ہے؟ اچھا حضرت عباس ساتھ کھڑے تھے چاچا، کہنے کہ یا رسول اللہ چابی ہمیں دے دیں، اپنے گھر کو دے دیں چابی، بنو ہاشم کو چابی دے دیں، پانی پلانا ہمارے ذمے، کھانا کھلانا ہمارے ذمے، چابی بھی ہمارے پاس آ جائے. آپ چاچا کی بات سن رہے ہیں اور اپنے گھر میں عزت جا رہی. عثمان یہ کیا ہے؟ وہ چپ. کہ یہ وہی چابی ہے جو تو نے کہا تھا کہ قریش وہ دن کبھی نہ دیکھیں گے. یہ لے، تجھے اللہ کا نبی دے رہا ہے، قیامت تک تیری نسل میں رہے گی، باہر نہیں جائے گی. ابھی عثمان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ بعد میں پڑھا تھا. یہ کہاں سے نفرت لائے ہو بھائیو؟ کہاں سے نفرت لائے ہو؟ اور وہ بھی چلو سیاست کے نام پر تو ہمیشہ دنیا لڑتی چلی آئی، دین کے نام پہ نفرت، دین کے نام پہ نفرت، اور وہ بھی اس حد تک کافر، واجب القتل. کسی جان سے کھیلنا اتنا آسان ہے؟ مظلوم کی ہائے پر اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. کافر سے کہہ رہے ہیں لے. اس کے بعد عثمان نے کلمہ پڑھا اور وہ چابی آج تک ان کے خاندان میں. ایک عورت آئی، اس کا نام ہے سارا. کون ہے؟ کافر. کون ہے؟ طوائف، گانے والی، نچنے والی. مدینے آئی، اے اللہ کے نبی فاقے آ گئے، میری مدد کر. کافر، گانے والی، نچنے والی. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتی ہو؟ کہا نہیں پڑھتی. آپ نے کہا تو گانے والی تھی، تو کیا مکے کے نوجوانوں نے تیرا گانا سننا چھوڑ دیا؟ کہاں، جب سے بدر میں بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اب میرا گانا کوئی نہیں سنتا، تو میں بھوک مر گئی ہوں. گانے والی، کافر. تو آپ نے کہا میرے اہل بیت اٹھو اور اس عورت کا دامن بھر دو. صحابہ سے نہیں فرمایا کہ کوئی صحابہ سے کیوں نہیں فرمایا کہ کسی کے جی میں یہ نہ آئے طوائف نو پیسے دیوائی جاندے، کسی کے جی میں یہ نہ آ جائے کہ گانے والی کو پیسے ہمارے دلوا رہے ہیں. واہ یا رسول اللہ، آج آپ دیکھتے آپ کی امت کیا کر رہے ہیں. میرے اہل بیت بنو عبد المطلب، وہ تو میں آسان کر کے کہہ رہا ہوں، میرے اہل بیت بنو مطلب اٹھو اس عورت کا گھر بھر دو. اپنے گھر والوں سے ایک طوائف کی مدد کروائی. میرے نبی کی ہمدردی. ابھی میں صرف غیروں سے بتا رہا ہوں، آپ نے غیروں کے ساتھ کیا کیا، اپنوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا. حنین کی جنگ میں پہلے شکست ہوئی، بڑی بری طرح، بڑی مشکل سے فتح ہوئی. تو اس میں مال غنیمت میں 6000 قیدی، 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ اور 1,00,000 چھٹانک چاندی. یہ سارا مال غنیمت اور قیدی لے کر آپ جعرانہ کے مقام پر 3 ہفتے بیٹھے رہے. تقسیم نہیں کیا کہ اگر یہ آ کے معافی مانگے تو ہر شے واپس کر. جب 3 ہفتے گزر گئے اور وہ نہیں معافی مانگنے آئے تو پھر آپ نے تقسیم کر دیا. وہ شام کو وہ پہنچ گئے، یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کیا جائے، ہمارا گھر بار ہمیں واپس کیا جائے، اب تمہارا بھلا ہو جائے. اور میں 3 ہفتے اپنے دوستوں ساتھیوں کو روک کے بیٹھا رہا کہ تم آؤ میں تمہیں واپس کر دوں. اب میں نے اپنے ساتھیوں کا دل بھی رکھنا ہے، اب ایک چیز لے لو، یا قیدی لے لو یا مال لے لو. تو کہنے لگے یا رسول اللہ مال تو اللہ پھر دے دے گا، ہمیں قیدی واپس کر دیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم کل ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے یہی اعلان کرنا، پھر میں تمہارے لیے کچھ تدبیر کروں گا، دشمن کے لیے تدبیر. یہ تو سب کے بیرانو ڈامڑ دیا تدبیر ہو جائیں کہ انہوں رگڑا دیا. اور میرے نبی جنہوں نے تلواریں اٹھائیں، اچھا تم کل آنا اور یہی کچھ کہنا، پھر میں کچھ سوچوں گا تمہارے. اب ظہر کی نماز کے بعد وہ تو پہلی بات ہو جو کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ماموں
یہ ماموں کیوں کہا؟ کہ حضرت دائی حلیمہ اس خاندان سے تھی، حوازن بنو سعد. تو یا رسول اللہ ہم آپ کے ماموں، ہم سے خطا ہوگی، ہمیں معاف کیا جائے، ہمارا ساز و سامان قیدی واپس کیے جائیں. تو آپ نے، بات تو رات ہی ہو گئی تھی، آپ نے فرمایا بھائی دیکھو میں تو 3 ہفتے تمہارے لیے سوچتا رہا، تم نہیں آئے، اب ایک چیز لے لو. ان کا جی ہمیں قیدی دے دیں. تو آپ نے کہا اچھا بھائی جو قیدی میرے حصے میں آئے اور میرے گھرانے بنو مطلب کے حصے میں آئے وہ تو میں اپنی ذمہ داری پر آپ سب کو واپس کرتا ہوں، باقی بھائی آپ لوگ سوچ لو کیا کرنا ہے. ان کے سوچنا ہے. اور کہ یا رسول اللہ جب آپ واپس کر رہے ہیں ہم بھی واپس کر رہے ہیں. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، تم نے اپنوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، وہ پرائے کو غم کھا رہے ہیں. اچھا اس میں 3 سردار اڑ گئے. ایک کا نام ہے اقرا بن حابس تمیمی، دوسرے کا نام ہے عیینہ بن حصن الفرازی، اور تیسرے کا نام ہے عباس بن مرداس السلمی. بنو سلم سے، بنو فراز سے، بنو تمیم سے. وہ کہنے لگا بھائی ہم نہیں واپس کرتے. یہ نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی رچا نہیں تھا پوری طرح عشق رسول. کہا یہ ہم نہیں واپس کرتے، ہم نے آج تک ایسا نہیں کہا کہ قیدی واپس کر دو. آپ نے کہا ان کو بلاؤ میرے پاس. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بڑے نافرمان ہو گئے ان کو نکال دیا جائے. آپ نے کہا ان کو بلاؤ. تینوں آ گئے. کہا بھائی ایک سودا کروں تمہارے ساتھ. جی فرمائیں. کہ ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو اور قیدی مجھے واپس کر دو. بہت بھاری قیمت ہے. ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو اور قیدی مجھے دے دو. کہا جی ہاں ہمیں منظور ہے. تو آپ نے ہر قیدی کے بدلے میں ان تینوں کو 6 اونٹ دیے اور ان قیدیوں کو اپنے قبضے میں لیا. جب سارے قیدی اکٹھے ہو گئے تو آپ نے کہا ایک ایک جوڑا میری طرف سے سب کو گفٹ کیا جائے. تو ایک ایک جوڑا سب کو گفٹ کر کے آپ نے کہا جاؤ بھائی آپ آزاد ہو. کہا نہیں ہم غلام ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں. یہ اخلاق نبی ہی دکھا سکتا ہے. کیڑا قیدی چھڑ دے. جانوروں سے آپ کی محبت. ایک اونٹ آیا دوڑتا ہوا اور آ کر اللہ کے نبی کے قدموں میں سر رکھ دیا اور چیخنا شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرا مالک جب میں جوان تھا مجھ سے کام لیتا رہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، میری جان بچائیں. تو اتنے میں وہ اس کا مالک آ گیا. تو اس نے دیکھا اس کا اونٹ وہاں. آپ نے کہا بھائی میری ایک سفارش ہے. کہ جی فرمائیں. کہ یہ اونٹ مجھے دے دو. کہ جی آپ لے لیں. کہ جا آزاد ہے موج کر. کوڑے پھینکنے والی کا حال پوچھنے جا رہے ہیں. ارے بھائی کیا ہوا؟ وہ ماں جی ہمارے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ آج کل کوڑا نہیں آ رہا ہمارے اوپر. کہ جی وہ بیمار ہو گئی. اچھا چلو بھائی اس کا حال پوچھیں. حال پوچھنے چلے جا رہے ہیں. کس کا؟ جو کوڑے پھینکنے والی کا. وہ کلمہ نہ پڑتی تو اور کیا کرتی. بھائیو میں وہ رخ دکھانا چاہتا ہوں جو چھپ چکا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے. تو جب تک یہ رخ زندہ نہیں ہوگا ہم معاشرہ نہیں بن سکتے. معاشرہ نہیں بن سکتے. ہم بکھری ہوئی اینٹوں کا ملبہ ہوں گے، امت نہیں ہوں گے. اس ہال کو گرا دو تو اسے ہال کو نہیں کہے گا، اسے ملبہ کہے گا.